کیا پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک اور جنگ شروع ہونے والی ہے؟ دلی کے اندر جو واقعہ پیش آیا ہے اس کو تو ابھی تھوڑی دیر میں ہم آپ کے سامنے ڈیکوڈ کریں گے۔ ان کے مختلف جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں انہوں نے تو فوراً میرے خیال میں پہلے 10 منٹ کے اندر ہی جو ہے پاکستان کے اوپر بلیم کرنا شروع کر دیا کہ جناب یہ پاکستان نے کیا ہے، یہ دہشت گردی کا واقعہ ہے، پاکستان ہی اس کے اندر ملوث ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے اس طرح کہ جب بھی بھارت میں کوئی الیکشن ہونے والا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ جو ہے وہ ساتھ ہی ہو جاتا ہے، اور تمام تر انڈین میڈیا کی فوکس جو ہے وہ پاکستان پاکستان پاکستان، اصل مقصد جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر بار بار پاکستان کا لفظ ریپیٹ ہونا شروع ہو، مسلمانوں کا نام استعمال کیا جانا شروع ہو۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے بڑے اہم ترین 12 گھنٹے ہیں جس کی تفصیلات آپ کے سامنے ہم شیئر کریں گے۔ کیا پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک اور جنگ شروع ہونے والی ہے؟ کیونکہ بھارت کے اندر پچھلے 12 گھنٹے میں جو واقعہ پیش آیا ہے اس کے بعد بھارتی میڈیا اس کو کس طرح رپورٹ کر رہا ہے اور کیا باریک واردات ڈالی جا رہی ہے، یہ ساری تفصیلات ابھی تھوڑی دیر میں ہم آپ کے سامنے شیئر کریں گے۔ ہماری ریسرچ ٹیم نے بیسکلی انڈین چینلز کو مانیٹر کرتے ہوئے کافی حد تک ڈیکوڈ کیا ہے کہ بیسکلی وہ کارروائی کر کیا رہے ہیں اور کس طرح کیس بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف۔ تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجئے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ اچھا جی، میں دلی کے اندر جو واقعہ پیش آیا ہے اس کو تو ابھی تھوڑی دیر میں ہم آپ کے سامنے ڈیکوڈ کریں گے، آپ کو مختلف اسکرین شاٹس بھی دکھائیں گے کہ انڈین چینلز نے ایکچولی پچھلے 12 گھنٹے میں کس طرح رپورٹنگ کی ہے، اور ہمیشہ کی طرح ان کی 2 نمبر رپورٹنگ جو ہے ابھی تھوڑی دیر میں ہم اس کا تیا پانچا کر کے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن سب سے پہلے جو ایکچوئل اصل واقعہ پیش آیا ہے وہ پاکستان کے اندر ایکچولی دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا ہے، جس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر انڈین انفلوئنس جو ہے وہ آپ کو کس حد تک نظر آتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کی کشیدگی پچھلے کئی ہفتوں سے جاری تھی، مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں۔ استنبول کے اندر 6 نومبر کو جو ہے وہ دوسرا راؤنڈ شروع ہوا تھا مذاکرات کا، لیکن وہ بے نتیجہ ختم ہو گیا اور مذاکرات جو ہے وہ فیل ہو گئے۔ اب اس کے بعد ایک واقعہ کیا پیش آتا ہے کہ جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں کی جانب سے کیڈٹ کالج وانا کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کیا جاتا ہے، ناکام اٹیک کیا جاتا ہے، اور اس میں بارود سے بھری ہوئی گاڑی جو ہے وہ ٹکرائی گئی اس کے کالج کے گیٹ کے اوپر، اور اندر داخل کرنے کی اس نے کوشش کی گئی۔ اس گاڑی کی جانب سے جوابی فائرنگ سے جو ہے وہ 2 دہشت گرد مارے گئے، جبکہ 3 اندر داخل ہونے میں کامیاب ہوئے، جن کا وہاں پہ سیکورٹی فورسز نے بعد میں محاصرہ کر لیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق وانا میں واقع کیڈٹ کالج وانا کے اوپر حملہ کیا گیا، اور حملہ آوروں کا تعلق جو ہے وہ تنظیم فتنۃ الخوارج سے تھا۔ حملہ آوروں نے کالج کی بیرونی سیکورٹی سرحد کو توڑنے کی کوشش کی، تاہم ہماری چوکس اور پختہ کارروائی نے ان کے مذموم عزائم کو فوری طور پر جو ہے وہ ناکام بنا دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق حملہ آوروں نے مرکزی گیٹ پر بم سے بھری گاڑی کو ٹکرایا، جس کے نتیجے میں مرکزی دروازہ منہدم ہوا اور قریبی انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا۔ سیکورٹی فورسز نے پیشہ ورانہ مہارت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اندر گھسنے والے حملہ آوروں کا مؤثر جواب دیا۔ آپریشن کے دوران 2 خارج ہلاک ہو گئے، جبکہ 3 خارج کالج کے انتظامی بلاک میں داخل ہونے میں کامیاب ہوئے اور وہیں محصور ہیں، جن کے خلاف محاصرہ کر کے کلیئرنس آپریشن جو ہے آخری اطلاع تک، جب تک ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تب تک یہ آپریشن ابھی بھی جاری تھا۔ ان دہشت گردوں نے ایک بار پھر وہی سفاکانہ واردات دہرانے کی کوشش کی جو 2014 میں آرمی پبلک اسکول پشاور میں انجام دی گئی تھی، اور واردات کا مقصد نوجوان نسل میں خوف و ہراس پھیلانا تھا، خصوصاً ان طالب علموں میں جو قبائلی علاقوں میں معیاری تعلیم حاصل کر کے اپنے اور اپنے معاشروں کا مستقبل بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ دس از این ایکچوئل ٹیررسٹ انسیڈنٹ جو ایکچولی پاکستان نے فیس کیا ہے پچھلے 24 گھنٹے کے اندر۔ لیکن دوسری جانب انڈیا نے ایک فالس فلیگ آپریشن کس طرح کریٹ کرنے کی کوشش کی، اس کی ڈیٹیلز بھی جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور واقعہ بھی پیش آیا ہے، اور وہ بھی پچھلے 12 سے 24 گھنٹے کے دوران پیش آیا ہے، اور وہ ہے قومی کرکٹ ٹیم کے جو فاسٹ بالر ہیں نسیم شاہ، ان کی رہائش گاہ کے اوپر جو ہے وہ ایک فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ ان کے گھر کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ کی گئی ہے۔ ان کے اس واقعے میں گھر کے مین گیٹ، کھڑکیوں اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے۔ پولیس کے مطابق لوور دیر میں نسیم شاہ کے گھر پر یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے، جس سے رہائش گاہ کے مین گیٹ، کھڑکیوں اور گاڑیوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے۔ پولیس کے مطابق جائے وقوع پر جو ہے جیسی وہ پولیس پہنچی ہے، ملزمان جو ہے وہ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، البتہ 5 مشتبہ افراد کو جو ہے اس واقعے کے بعد گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کا مقدمہ تھانہ معیار میں درج کر لیا گیا ہے، اور ملوث افراد کی گرفتاری کے لیے جو ہے وہ کارروائی بھی جاری ہے۔ اب آ جائیے ذرا بھارت کی سائڈ پہ، میں ایک ایک کر کے جو ہے آپ کے سامنے چیزوں کو ڈیکوڈ کروں گا، آپ کے سامنے ساری چیزیں ہم ایک ایک کر کے رکھیں گے، پلیز اس کو فالو کیجیے گا کیونکہ ایک لمبی رپورٹ ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ بیسکلی بھارت کے دارالحکومت نئی دلی میں لال قلعہ میٹرو اسٹیشن ہے، اس کے قریب یہ دھماکہ ہوتا ہے، اور اس میں 10 افراد ہلاک اور 24 افراد جو ہے زخمی ہوتے ہیں۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بھارتی میڈیا جو ہے وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ بڑی یہ سینسیٹیو رپورٹنگ ہوتی ہے، تو ایک موقع کے اوپر جو ہے وہ جو مرنے والوں کی تعداد تھی وہ اس سے کئی زیادہ بتا دی گئی، بعد میں اسے دوبارہ کم کیا گیا۔
کم تعداد بڑھ تو سکتی ہے، بڑی ہوئی تعداد کم کس طرح ہو سکتی ہے، یہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ جرنلزم کے اندر یہ کس طرح الاؤڈ ہوتا ہے. لیکن انڈین میڈیا نے ایکچولی پچھلے 12 گھنٹے کے اندر یہ بھی کر کے دکھایا. بہرحال اس کے بعد جب اس کی مزید ڈیٹیلز جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہوئیں اور انہوں نے مطلب آؤ دیکھا نہ تاؤ ایز اے میٹر آف فیکٹ ان کے مختلف جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں انہوں نے تو فوراً میرے خیال میں پہلے 10 منٹ کے اندر ہی جو ہے پاکستان کے اوپر بلیم کرنا شروع کر دیا کہ جناب یہ پاکستان نے کیا ہے، یہ دہشت گردی کا واقعہ ہے، پاکستانی اس کے اندر ملوث ہے. کوئی شواہد نہیں، کوئی ثبوت نہیں. جو ایکچوئل ڈیٹیل پتہ لگی وہ یہ ہے کہ جی لال قلعہ میٹرو اسٹیشن کے گیٹ نمبر 1 کے قریب اشارے کے اوپر ایک گاڑی میں دھماکہ ہوا. اشارے کے اوپر گاڑی میں دھماکہ ہوا. فوری طور پر دھماکے کی نوعیت معلوم نہیں. اس کی پولیس نے اپنے ابتدائی بیان میں اسے کہا کہ جی یہ سی این جی سلنڈر کا دھماکہ تھا اور اس کو انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا جی سی این جی سلنڈر کا دھماکہ تھا. دلی فائر ڈپارٹمنٹ کے مطابق دھماکے کے بعد وہاں پہ آس پاس جو 8 گاڑیاں اور 3 رکشے کھڑے ہوئے تھے ان کو نقصان پہنچا. ہندوستان ٹائمز کے مطابق ایک سینئر پولیس افسر نے کہا کہ یہ دھماکہ سڑک پر چلتی ہوئی کار میں ہوا جو ریڈ سگنل کی وجہ سے سلو ہوئی تھی. دھماکے کے وقت گاڑی میں 3 افراد سوار تھے، موقع پر کوئی گڑھا نہیں ہے. اب یہ جو ایک مطلب پروف ہے نا اس بات کا کہ کوئی گڑھا نہیں ہے، وہ عام طور پہ جو آئی ڈی ڈیوائس ہوتی ہے اگر وہ کسی گاڑی کے ساتھ نصب کی جائے اب وہ اس کا دھماکہ جہاں پہ بھی کہیں پہ ہوتا ہے وہاں پہ کریٹر بن جاتا ہے، ایک گڑھا بن جاتا ہے وہاں پہ. لیکن یہاں پہ کسی قسم کا جو ہے کریٹر وہاں پہ نہیں بنا. دھماکے کے وقت گاڑی میں نے آپ کو بتایا 3 افراد سوار تھے. اس کے علاوہ دھماکے سے متاثرہ افراد میں چھرے سے، عام طور پہ جو بھی اس قسم کا کوئی ٹیررسٹ ڈیوائس اگر وہ لگائی جاتی ہے تو اس میں چھرے یا کیل وغیرہ یہ چیزیں اس بم کے اندر جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہیں. وہاں پہ اس قسم کی کوئی شواہد جو ہے وہ بھی نہیں ملے ہیں. ایک اور سینئر پولیس اسپیشل آفیسر نے بتایا کہ جائے حادثہ پر کیل، چھرے، تار یا کیمیکل اور دوسرا کوئی مشکوک ملبہ بھی جو ہے وہاں سے نہیں ملا ہے. دھماکے کے بعد لال قلعہ کے سامنے موجود چاندنی چوک کے بازار میں افراتفری مچ گئی اور دکانیں جو ہیں وہ بند کر دی گئیں. اس کے علاوہ دلی پولیس کے کمشنر ستیش گولچا نے صحافیوں سے بات چیت کی. انہوں نے کہا جی ایک سست رفتار سے آنے والی گاڑی لال بتی پر رکی، اس گاڑی میں دھماکہ ہوا جس کی وجہ سے قریب موجود دیگر گاڑیاں بھی تباہ ہو گئیں. انہوں نے کہا کہ دھماکہ شام 7 بجے سے کچھ پہلے ہوا ہے. این ڈی ٹی وی کے مطابق دھماکے میں استعمال ہونے والی ہنڈائی i20 کار کی رجسٹریشن جو ہے وہ ہریانہ سے بتائی جاتی ہے. اچھا بعد میں اس کے اندر بھی تبدیلی کی گئی، بعد میں اس کے اندر یہ تبدیلی کر دی گئی. پہلے کہا جی ہنڈائی گاڑی تھی، اس کے بعد کہا نہیں یہ سوزوکی ماروتی گاڑی تھی. سوزوکی ماروتی بالکل ہمارے یہاں پہ جس طرح آلٹو گاڑی ہوتی ہے بالکل اسی طرح کی گاڑی ہوتی ہے کہ نہیں جی اس کے اندر دھماکہ ہوا تھا. گاڑی بھی جو ہے وہ تبدیل کر دی گئی انڈین میڈیا کی جانب سے. گروگرام پولیس نے لال قلعہ دھماکے سے منسلک کار کے سابق مالک اس کو بھی جو ہے وہ بتایا کہ جی محمد سلمان ہے، اس کو حراست میں لے لیا. سابق مالک کو مطلب ایون ان کے پاس بھی ریکارڈ کے اندر جو اب مالک ہے وہ یہ شخص نہیں ہے، لیکن کیونکہ پرانا مالک جو ہے وہ مسلمان تھا تو اس کو جناب تو آ جانا بھائی کیونکہ تو مسلمان ہے، اسے بھی گرفتار کر لیا گیا. اور ساتھ ہی ساتھ این ڈی ٹی وی کے مطابق گاڑی جو ہے وہ کسی ندیم نام کے شخص کے پاس جو ہے رجسٹرڈ ہے. سلمان سے وہ ندیم کی طرف چلے گئے. این ڈی ٹی وی نے کہا کہ جی کار جو ہے وہ پلوامہ میں طارق نامی شخص کو فروخت کی گئی جس سے پلوامہ اور دلی میں بلاسٹ کا لنک جو ہے وہ ہو سکتا ہے. سو انہوں نے اب پلوامہ کو بھی جو ہے بیچ میں ڈال دیا. پلوامہ میں بھی اس سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا، اس کی وجہ سے بھی پاکستان کے خلاف جو ہے وہ پورا ایک بیانیہ بلڈ کیا گیا تھا. تو انہوں نے جناب اس کو پلوامہ کو اور دلی کے اس واقعے کو جو ہے آپس میں جوڑ دیا. این ڈی ٹی وی کے مطابق اس وقت یہ واضح نہیں ہے کہ آیا طارق نے گاڑی کو کسی تیسرے فریق کو فروخت کیا یا نہیں کیا. سو مطلب یہ اچھا انٹرسٹنگ بات آپ صرف یہ نوٹ کیجئے کہ عام طور پہ یہ مطلب کیونکہ پاکستان تو دہشت گردی کا شکار رہا ہے اور یہاں پہ جو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اس قسم کی گاڑیاں ہوتی ہیں نا وہ جو استعمال کی جاتی ہیں یا تو وہ نان کسٹم پیڈ ہوتی ہیں جو ایکچولی پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، یا پھر وہ عام طور پہ وہ گاڑیاں چوری کی ہوتی ہیں، چھینی گئی ہوتی ہیں. کافی دنوں سے، مہینوں سے، ہفتوں سے جو ہے وہ گاڑیاں غائب ہوتی ہیں، وہ مل نہیں رہی ہوتی اور یکایک جو ہے وہ کسی دہشت گردی کے واردات کے اندر استعمال ہوتی ہے. یہاں پہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مالکوں کا پورا ایک ٹریس موجود ہے. اگر یہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوگا تو بیوقوف آدمی ہوگا کہ بیٹھ کے اپنی گاڑی بھی جو ہے وہ استعمال کروا رہا ہے اور مالک جو ہے وہ پکڑا بھی جا رہا ہے بڑے آرام سے. مطلب اگلے 12 گھنٹے کے اندر مالک بھی پکڑا جا رہا ہے. دہشت گردی کی وارداتیں اس طرح نہیں ہوتی، مطلب ایسا کوئی ٹریس یا ٹریل جو ہے وہ نہیں ہوتا، وہ بندہ ہی ٹریس نہیں ہوتا. یا تو پھر اس نے پہلے سے ہی جو ہے وہ بتایا ہوتا ہے کہ جناب میری گاڑی جو ہے وہ چوری ہو گئی ہے اور اس کے بعد پتہ لگتا ہے وہ گاڑی جو ہے دہشت گردی کی کسی واردات کے اندر استعمال ہوئی ہے. اس کے علاوہ جیسے یہ واقعہ ہوا ہے تو ممبئی کے اندر بھی جو ہے وہ دلی کے اندر واقعہ ہوتا ہے، ممبئی کے اندر بھی جو ہے ہائی الرٹ کر دیا جاتا ہے. دلی کے اندرا گاندھی ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے اس کے ساتھ ہی دلی میٹرو، لال قلعہ، سرکاری عمارتیں بھی جو ہے وہ بھی ہائی الرٹ کر دی جاتی ہیں. دلی میں امریکی سفارت خانے نے اپنے شہریوں کے لیے سیکیورٹی الرٹ جاری کرتا ہے اور وہ انہوں نے کہا کہ جی وہ ہجوم سے اور لال قلعے کے ارد گرد کے علاقوں سے دور رہیں
اور سیاحتی مقامات کے اوپر جو ہے محتاط رہیں۔ سال 2011 میں دلی ہائی کورٹ کے باہر ایک بریف کیس میں دھماکے کے نتیجے میں تقریباً 1 درجن افراد مارے گئے تھے۔ یہ شہر میں اس نوعیت کا آخری بڑا واقعہ تھا۔ قومی دارالحکومت میں سیکیورٹی کی ذمہ داری وفاقی وزارت داخلہ کے پاس ہے۔ دلی پولیس براہ راست اسی کو رپورٹ کرتی ہے، اگرچہ دارالحکومت کے اپنے مقامی حکومتی ادارے بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اب ذرا میں آپ کو تھوڑا سا چینلز نے کس طرح اس کو رپورٹ کیا ذرا وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، تاکہ آپ کو ان کی جو طریقہ واردات ہے، باریک وارداتیں جو ڈالتے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ لگے۔ ریپبلک ٹی وی، ارنب گوسوامی کا مشہور زمانہ، ارنب گوسوامی جو بیسیکلی پاکستان کے خلاف جو ہے زہر اگلتا ہے، انہوں نے دھماکے کے لیے ابتدا کے اندر جو ہے پہلے ایکسپلوژن کا لفظ استعمال کیا کہ جی دھماکہ ہوا ہے، اور بعد میں انہوں نے کہا جی بلاسٹ جو ہے انسائیڈ کار، اس کی ہیڈ لائن جو ہے انہوں نے چلائی کہ جی گاڑی کے اندر یہ کوئی دھماکہ ہوا ہے۔ 8:30 بجے کے قریب ریپبلک نے رپورٹ کیا جی دھماکے میں جو ہے 9 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ہم لوگ ان کو پوری طرح مانیٹر کر رہے تھے، اور ان کو مانیٹر کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہر قسم کی کنسپریسی تھیوری جو ہے اس کو نگیٹ کیا جا سکے۔ 8:58 کے اوپر رپورٹ کیا جاتا ہے جی 11 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پہلے 9 افراد، اس کے بعد کہتے ہیں جی 11 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ 9:11 کے اوپر رپورٹ کیا جاتا ہے جی 10 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ایک بندہ جو ہے آٹومیٹکلی زندہ ہو جاتا ہے، مطلب 8:58 کے اوپر 11 اور 9:11، یعنی کہ آپ سمجھ لیجئے کہ 13 منٹ کے بعد جو 11 افراد تھے وہ 10 ہو جاتے ہیں، ایک بندہ خود ہی زندہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد 10:06 کے اوپر جو ہے تقریباً اپروکسیمیٹلی کوئی 1 گھنٹے کے بعد جو ہے رپورٹ کیا جی 13 افراد ہلاک ہو گئے۔ وہ جو 11 سے 10 ہوئے تھے وہ 10 سے 13 ہو جاتے ہیں، لیکن حیرت انگیز طور پہ 11:20 کے اوپر رپورٹ کیا گیا کہ جی 8 افراد ہلاک ہوئے۔ سو بیسکلی پہلے اوپر گئے، پھر نیچے آئے، 11 سے 10 ہوئے، 10 سے 13 ہوئے، 13 کے بعد چھلانگ مار کے 8 افراد جو ہے وہ ہلاک ہوتے ہیں۔ ارنب گوسوامی ٹرانسمیشن جو ہے وہ سنبھال لیتا ہے آتے ساتھ ہی، اس جیسی وہ پاکستان مخالف کوئی بات کرنی ہو نا تو ایک دم ارنب گوسوامی کو وہاں پہ ہمیشہ لانچ کیا جاتا ہے۔ ارنب گوسوامی آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے جی یہ مجھے CNG کا دھماکہ نہیں لگتا۔ مطلب ارنب گوسوامی جو ہے وہ بم ڈسپوزل ایکسپرٹ بھی ہے بیسکلی، وہ جگہ دیکھ کے ہی خود بے شک پہنچے نہ پہنچے تصویریں دیکھ کے بتا دے بھجن یہ کس قسم کا دھماکہ تھا، اور اپنی کامنٹری میں جو ہے وہ پلوامہ، پہلگام، پاکستان یہ الفاظ بار بار ریپیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب میں آپ کو اس لیے سارا کچھ بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ کس طرح فالس فلیگ آپریشن جو ہے وہ بلڈ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد 9:45 کے اوپر جو ہے وہ ہیڈ لائن دی جاتی ہے جی ٹیرر اینگل کنفرمڈ۔ لو جی وہ کہتے ہیں بھائی جان دہشت گردی کا واقعہ ہے یہ، مطلب ابھی پولیس کچھ نہیں کنفرم کر رہی، ابھی ان کی سیکیورٹی ایجنسیز کسی بات کی کنفرمیشن نہیں کر رہی، لیکن ارنب گوسوامی کا چینل جو ہے وہ اس کو پہلے ہی ڈکلیئر کر دیتے ہیں جناب یہ دہشت گردی کا واقعہ ہے۔ انڈیا ٹوڈے اور NDTV جو ہے لیکن وہ بھی صرف ایک دھماکہ ہی کہتے ہیں، وہ اسے دہشت گردی کا واقعہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں دھماکہ ہوا ہے، ایکسپلوژن کا لفظ جو ہے وہ بار بار استعمال کیا جاتا ہے۔ انڈین چینلز اس کو جو ہے وہ 10-11 کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ایک 9/11 تھا، یہ اس کو 10/11 کا نام جو ہے وہ دینا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب 10 نومبر کی مناسبت سے جو ہے وہ اس کو یہ لفظ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ بھی اس کی بھی ایک کانوٹیشن ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ 9/11 کے واقعے کے ساتھ جو ہے نا اس کو جوڑ سکیں اور بار بار اس کو ریکال کریں۔ NDTV جناب بار بار جو ہے وہ اپنی کوریج کے اندر ایکسپلوژن بلاسٹ کے الفاظ استعمال کرتا ہے، اور NDTV جو ہے سوالات اٹھانا شروع کرتا ہے۔ ول گورنمنٹ سی دس ایز اینیمی ایکشن، واز دس اے ٹیررسٹ اٹیک، سوال، یہ سارے کوشچن مارکس کے ساتھ ساتھ بات کرتا ہے۔ واٹ ایکسپلوزو یوزڈ ان بلاسٹ، ول CCTV ریویل وہیکل آئیڈینٹی، یہ اس قسم کی جو ہے وہ اپنی ٹکرز یا لوور تھرڈز یا ہیڈرز جو چلانا شروع کرتا ہے اپنی ٹرانسمیشن کے اندر، وہ ان الفاظ کو، ان جملوں کو جو ہے بار بار استعمال کرتا ہے۔ بہرحال نئی دلی کے اس دھماکے کے حوالے سے عینی شاہدین کے اس کے بعد جو ہے وہ بیانات آنا شروع کرتے ہیں، مختلف چینل جو ہیں ان کو ٹریس کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ بیانات دینا شروع کرتے ہیں۔ تو شاہد دھرمندر وہاں پہ ایک عینی شاہد ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی دھماکہ اس وقت ہوا جب وہ مخالف سمت سے گزر رہا تھا، گاڑی کے اندر 4 جلی ہوئی لاشیں ملی ہیں، باہر 2 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور ایک جو ہے اس نے زخمی دیکھا ہے۔ اس نے کہا جی گاڑی سفید رنگ کی تھی جس پر محمد ندیم اور ہریانہ کی نمبر پلیٹ جو ہے اویزا تھی۔ عینی شاہد نے کہا جی گاڑی جو ہے وہ سوزوکی گاڑی تھی۔ ادھر امت شاہ اور بھارتی میڈیا جو ہے اسے دوسری کمپنی کی گاڑی قرار دیتے ہیں، جبکہ بھارتی خفیہ ایجنسی کے ہرکار مالک کا نام جو ہے ندیم کی جگہ سلمان، اور گودی میڈیا جو ہے وہ طارق بتانا شروع، مطلب جتنے بھی نام جو ہے فلیش کیے جا رہے ہیں، ندیم ہو گیا، طارق ہو گیا، سلمان ہو گیا، سارے مسلمانوں کے نام جو ہے وہ فلیش ہونا شروع ہوتے ہیں، جناب یہ ان کی گاڑی تھی، مسلمانوں کی گاڑی تھی۔ اس کے بعد جی انڈیا ٹوڈے جو ہے وہ رپورٹ کرتا ہے کہ جی دلی پولیس نے انکشاف کیا ہے کہ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک دہشت گردانہ حملہ تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب یہ دہشت گردی کے واقعے کے اوپر آ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی دھماکہ بہت زیادہ شدت کا تھا اور شبہ ہے کہ کسی نئی قسم کا دھماکہ خیز مواد یا کیمیکل استعمال کیا گیا ہے، مطلب کوئی ایسا کیمیکل استعمال کیا گیا ہے جسے کریٹر ہی نہیں پڑتا، جس سے کوئی گڑھا ہی نہیں پڑتا، اور یہ کوئی نیا قسم کا جو ہے وہ بم جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔
تفتیشی ایجنسیوں کو شبہ ہے کہ اس دھماکے کا تعلق جو ہے وہ فرید آباد سے گرفتار دہشت گرد ماڈیول سے ہو سکتا ہے. ذرائع کے مطابق سیکیورٹی ادارے جو ہے ڈاکٹر مزمل اور ڈاکٹر عادل سے بھی پوچھ گچھ کر رہے ہیں. اب دوبارہ 2 ڈاکٹروں کو بھی جو ہے وہ بیچ میں ڈال دیا گیا, مسلمان ڈاکٹروں کو. تفتیش کاروں کا خیال ہے کہ ان دونوں افراد کی گرفتاری کی خبر پھیلنے کے بعد یہ دھماکہ جو ہے وہ جلد بازی میں کیا گیا ہے. ٹائمز آف انڈیا رپورٹ کرتا ہے جی دہشت گرد نیٹ ورک کے خلاف ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے. اب یہ ایک اور سائیڈ بائی سائیڈ سٹوری جو ہے نا وہ ڈیولپ ہو رہی ہے, اور اس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ کس طرح اس کو یہ دھماکے کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کرتے ہیں. کہتے ہیں جی جموں کشمیر پولیس نے ہریانہ پولیس کے ساتھ مل کر پیر کو ہریانہ کے فرید آباد میں واقع ایک اپارٹمنٹ سے دھماکہ خیز مواد اور ہتھیاروں کے ایک بڑے ذخیرے کا پردہ فاش کیا ہے. حکام نے تصدیق کی ہے کہ 360 کلو گرام مشتبہ ایمونیم نائٹریٹ, 2900 کلو گرام آئی ڈی بنانے والا مواد بشمول کیمیکل, ڈیٹونیٹرز, تاریں اور دیگر بم جو ہے وہ برآمد کیے گئے ہیں. 2 افراد الفلاح یونیورسٹی فرید آباد کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر مزمل احمد گنائی اور پلوامہ کے ڈاکٹر عادل احمد راتھر کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے. اس آپریشن کو جس کی 2 ہفتوں سے نگرانی کی جا رہی تھی, حالیہ برسوں میں دہلی میں دہشت گردی سے متعلق سب سے بڑی بازیابی کے طور پہ جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے. حکام نے بتایا کہ اپارٹمنٹ سے برآمد ہونے والے مواد میں مختلف قسم کے الیکٹرانک اور دھماکہ خیز مواد شامل تھے جو ممکنہ بڑے پیمانے پر حملوں کی تیاری کا اشارہ دیتے ہیں. ایک اسالٹ رائفل جس میں 3 میگزین اور 83 راؤنڈز, ایک پستول بما 8 راؤنڈز, 2 خالی کارتوس, 2 اضافی میگزینز, 8 بڑے سوٹ کیس, 4 چھوٹے سوٹ کیس اور ایک بالٹی جس میں تقریباً 360 کلو گرام آتش گیر مادہ جو ہے وہ موجود ہے, مشتبہ طور پر برآمد کر لیا گیا ہے. تو ایک اور سٹوری بھی جو ہے ڈیولپ کی جاتی ہے کہ جی فلاں چیزیں جو ہیں وہ ہم نے ایک اور آپریشن کے اندر بھی جو ہے وہ ڈھونڈی ہیں, اور اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے دلی کا جو واقعہ پیش آیا ہے, کیونکہ وہاں پہ انہوں نے چند افراد کو گرفتار کیا تو اس لیے یہاں پہ بھی جو ہے وہ دھماکہ کیا گیا ہے, مطلب جلد بازی کا. اتنے انٹرینڈ لوگ تھے کہ انہوں نے جو ہے وہ چلتی گاڑی کے اندر ہی دھماکہ کر دیا. مطلب ان کو یا تو وہ جس سے کہتے ہیں نا وہ بٹن کوئی اور دبانا سی, کوئی اور دب گیا اور ٹھا کر کے دھماکہ ہو گیا. مطلب عجیب قسم کی دہشت گردی ہے یہ. تو اس کے علاوہ ایک تیسری ڈیولپمنٹ ایک اور ہوتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جناب جموں و کشمیر پولیس نے جناب ایک نیٹ ورک کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کے دوران پیر کو کشمیر بھر میں چھاپوں کے دوران 70 سے زائد افراد کو گرفتار کرتے ہیں. 70 سے زائد افراد. پولیس بیان کے مطابق غیر قانونی سرگرمیوں کے مقدمات میں ضمانت کی شرائط کے خلاف ورزی کرنے والے درجنوں افراد کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے, اور پولیس کے مطابق چھاپے ہفتے کے روز سے شروع ہو کر آج تیسرے روز بھی جاری ہیں. پولیس کا کہنا ہے کہ ان چھاپوں کا مقصد پاکستان سے منسلک دہشت گرد نیٹ ورکس کو جو ہے وہ تباہ کرنا ہے. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح بیسکلی سارا کچھ ڈیولپ ہو رہا ہے. ابھی میں نے کل آپ کے ساتھ یہ سٹوری میں نے شیئر کی تھی کہ جو انڈین ایئر فورس ہے وہ اگلے 3 سے 4 دن کے اندر جو ہے وہ انڈین پنجاب اور جو مقبوضہ کشمیر ہے ان ایریاز کے اندر اپنی ایئر فورس کی ایکسرسائزز جو ہے وہ شروع کرنے لگی ہے, اور وہ اس کا اعلان جو ہے وہ آلریڈی کر بھی چکے ہیں. اور اسی دوران مطلب اس سے پہلے اور ساتھ ہی ساتھ بہار کے الیکشنز ذہن میں رکھیے گا کہ بہار کے الیکشنز بھی جو ہے وہاں پہ ہو رہے ہیں. اسی سارے چیز کے دوران جو ہے یہ واقعہ پیش آ جاتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے اس طرح کہ جب بھی بھارت میں کوئی الیکشن ہونے والا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ جو ہے وہ ساتھ ہی ہو جاتا ہے, اور تمام تر انڈین میڈیا کی فوکس جو ہے وہ پاکستان. اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد آپ صرف اتنی سی بات دیکھ لیجئے جو تھوڑی دیر پہلے میں ارنب گوسوامی کے بارے میں بتا رہا تھا کہ اصل مقصد جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر بار بار پاکستان کا لفظ ریپیٹ ہونا شروع ہو, مسلمانوں کا نام استعمال کیا جانا شروع ہو, اور تمام فوکس جو ہے وہ اس طرف آ جائے, اور کوئی بھی انڈین جب اس کو دیکھے وہ بار بار یہی کہ پاکستان ہمارا دشمن ہے اور پاکستان نے ہمارے ساتھ سب کچھ کیا ہے. جبکہ اس سے پہلے ایکچولی کوئی ایسی ایشو نہیں چل رہا تھا, سب کچھ ٹھیک تھا, کوئی پرابلم نہیں, سب فرسٹ کلاس چل رہا ہے, کچھ نہیں. یہ لوگ ان کے فوج سے تعلق رکھنے والے, ایئر فورس سے تعلق رکھنے والے جو آفیسرز ہیں یا جو سینئر جنرلز وغیرہ ہیں وہ بار بار آپریشن سندور کر رہے تھے, ہم تیار ہیں, اس مرتبہ یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, اور ٹھک کر کے یہ دھماکہ ہو جاتا ہے. اس سے کافی حد تک جو ہے وہ چیزیں پتہ لگتی ہیں کہ بیسکلی پلان کیا ہے. اسی لیے یہاں پہ پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ بار بار آپ کو ہم یہی بتاتے جا رہے ہیں کہ آپ کا جو دشمن ہے وہ بیسکلی بڑا ہی چالاک ہے, اور وہ اپنے سیاسی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے کہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ یہ کیس بلڈ کر دیا جائے. لیکن اس مرتبہ میرے خیال میں شاید اسے ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے, کیونکہ لاسٹ ٹائم جتنی چپیڑیں اور مار پڑی تھی, اس مرتبہ میرے خیال میں کم از کم 100 دفعہ وہ سوچے گا پاکستان کے اوپر کسی قسم کا حملہ کرنے کے حوالے سے. لیکن آبویسلی جب آپ کے سیاسی مقاصد ایسے ہوں اور جب آپ کی پولیٹیکل پوزیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ویک ہو تو کسی بھی قسم کی کنسپیریسی تھیوری جو ہے
وہ ڈیولپ کی جا سکتی ہے. بہرحال ہم اس چیز کو جو ہے وہ فالو اپ کرتے رہیں گے اور اس کو چھوڑیں گے نہیں, اور انڈین میڈیا کو ہم فوکس کرتے رہیں گے, کیونکہ اس سے پتہ لگ جائے گا, ان کی چالوں کا پتہ لگ جائے گا کہ پاکستان کے اگینسٹ جو ہے وہ کس طرح کا کیس یہ لوگ بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسری جانب ایک افسوسناک خبر, اور وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب جو ہے مختصر علالت کے بعد جو ہے وہ انتقال کر گئے ہیں. سینیٹر عرفان صدیقی کے بیٹے عمران صدیقی نے اپنے والد کے انتقال کی جو ہے وہ تصدیق کی ہے. انہوں نے ایکس پر لکھا کہ میرے استاد, محبت کے پیکر عرفان صدیقی کے انتقال پر دل جو ہے وہ انتہائی بوجھل اور افسردہ ہے. انہوں نے اپنے والد کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کی. ان کی تدفین جو ہے وہ H11 قبرستان کے اندر کی جائے گی. اس کے علاوہ ہم نے آپ کو پچھلے دنوں ایک خبر دی تھی, اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو ڈکی بھائی کے معاملے سے معاملہ چلتا تھا NCCI کے حوالے سے, جس کے اندر مختلف افسروں کی جو ہے وہ گرفتاریاں کی گئی تھیں, اور اسلام آباد سے اور لاہور سرکل سے مختلف آفیسرز کو جو ہے گرفتار کیا گیا تھا. اسی حوالے سے چند مزید کچھ اپڈیٹس بھی سامنے آ رہی ہیں. یہ بھی پتہ لگ رہا ہے کہ ان میں سے کئی افسران کے جو ہے وہ نیٹ ورکس کتنے بڑے تھے. ہم نے آپ کو بتایا تھا کال سینٹرز کے حوالے سے بھی جو ہے وہ چند الزامات سامنے آ رہے تھے, اور ساتھ ہی ساتھ ڈکی بھائی کی فیملی سے بھی جو ہے وہ پیسوں کا مطالبہ کیا گیا تھا. اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ بڑے ہی ہائی پروفائل بیوروکریٹس, میں ابھی نام نہیں لے رہا, ڈیلیبریٹلی میں نام نہیں لے رہا, لیکن یہ خبر آ رہی ہے کہ بڑے ہی ہائی پروفائل بیوروکریٹس تک بھی جو ہے وہ یہ پیسوں کی ترسیل ہوتی تھی. اور صرف وہ نہیں بلکہ ان کے فیملی ممبرز کا بھی بڑا خیال رکھا جاتا تھا. مختلف قسم کے گفٹ جو ہیں ان کو دیے جاتے تھے, جس کے اندر جو ہے وہ گولڈ کے گفٹس, جولری, لگژری گاڑیاں, اوورسیز ٹرپس, اور اس قسم کی اور جو مزید شوق وغیرہ تھے نا, میں ابھی لفظ یہی استعمال کروں گا, ان کو پورا کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ انتظامات کیے جاتے تھے. اور اب سننے میں یہ آیا کہ جس طرح یہ کتاب کھل رہی ہے تو بہت بڑے بڑے نام جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. ایسے ایسے اداروں سے, ایسے ایسے ڈپارٹمنٹ سے نام سامنے آ رہے ہیں کہ خدا کی پناہ. اور اس وقت سننے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ جو پورا آپریشن کیا گیا ہے, اس کو بند کرنے کے لیے ہر ممکن زور جو ہے وہ اس وقت لگایا جا رہا ہے کہ کسی طرح یہ انکوائری جو ہے وہ بند ہو جائے, کیونکہ اگر یہ ڈائری کھلتی گئی اور ہر صفحہ جو ہے وہ ٹرن ہوتا رہا تو اور بہت سے بڑے بڑے نام جو ہیں وہ ایکسپوز ہونا شروع ہو جائیں گے. تو ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ملٹری انٹیلیجنس کی جانب سے جو ہے وہ یہ بڑا آپریشن کیا گیا تھا, اور اب اس وقت حتی الامکان کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح اس انکوائری کو جو ہے وہ بند کر دیا جائے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.